وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36-37 حصہ اول 24-55 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا شیطان ہم پر مسلط ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے. سامنے کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں. سامعین کرام، بہت ہی اہم مضمون ہے، ہمارے لیے ہے. یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہم نے رحمان کی یاد کو بھلا دیا ہے، اس سے غافل ہیں یا نہیں غافل. دو ہی صورتیں ہیں. انسان دنیا میں دیکھیں، یہ مضمون تھوڑا سا پھیلا ہوا ہے اور اس میں کافی جہتیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کی عطا ہوئی، اللہ کی عطا سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ کی یاد کیا ہے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اگر میں ترجمہ آپ کو پورا پڑھ دوں، یہ جو آیات ہیں، حتی اذا جانا،
یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا یعنی قیامت کے دن، یا تو وہ کہے گا قال یا لیت بینی و بینک، اے کاش بعد المشرقین فبئس القرین، تو وہ یہ کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، پس کیسا برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہیں دے گی، یعنی تم اس دن جو بیزار ہوگے شیطان سے اے انسان، تو یہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی۔ انکم ظلمتم، کیونکہ تم نے ظلم کیا تھا، ظلم کی روش پر چلے تھے، ظلم کے راستے پر چلے تھے، تو اب انکم فی العذاب مشترکون، اب تم عذاب دونوں عذاب میں ہوگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افانت تسمع الصم او تہدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، پس کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور انہیں جو واضح گمراہی میں ہے۔ اچھا یہ مطلب 40 نمبر تک، آگے بھی مضمون ہے لیکن 40 تک میں نے آپ کو 36 سے 40 تک کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ بہت ہی بنیادی مضمون ہے۔ دیکھیں میں آغاز اس طرح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس دنیا میں لا کے بسایا ہے عالم ارواح سے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد انسان کو فائدہ دینا ہے، یعنی اب تو اس کو روح نہیں کہیں گے، انسان کہیں گے، کیونکہ جب روح اور جسم مل جاتے ہیں تو یہ انسان بن جاتا ہے۔ انسان مقصود کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے، اور اس کو سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ دیکھیں یہاں میں ذرا ٹھہر ٹھہر کے بات کروں گا تاکہ جلدی میں کوئی بات ایسی مجھ سے رہ نہ جائے نا۔ اس کو چلنا ہے سیدھے راستے پر، اور یہ بھی آپ ساتھ دیکھتے جائیں، عن السبیل یصدونہم عن السبیل، سیدھے راستے پر یہ شیطان جو ہے یہ اس کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکتا رہتا ہے۔ تو یعنی اس کو چلنا ہے سیدھے راستے پر۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پر پڑھنا لازم ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ تو بہرحال دیکھیں منزل، انسان کی منزل دنیا نہیں ہے۔ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اور ہم دوڑ رہے ہیں ظاہر کے پیچھے، اور ظاہر کے راستے پر ہم نے سفر شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو دیکھیں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے پیدائش آدم سے لے کر، مسئلہ ایک ہی ہے ساری انسانیت کا۔ ابھی آگے مضمون آئے گا آیت نمبر 45 میں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ تم پوچھو، آپ سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود ہیں، یعنی کوئی ایسا طریقہ ہے، یعنی نہیں ہے۔ اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک بات تو جو ہمیں یعنی جو صریح دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اور اس سے بہت بڑا یعنی بہت بڑی ہم میں تبدیلی آئی ہے۔ دیکھیں ظاہر کا دھوکہ میں جب کہتا ہوں تو اس کو آپ میرے خیال سے آپ سمجھتے ہوں گے یا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں دھوکہ مطلب دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ فریب، سراب۔ اللہ تعالیٰ نے سراب کی مثال دی ہے قرآن میں، یحسبہ الظمآن ماء، دور سے چمکتی ہوئی زمین نظر آتی ہے، پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے،
حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ قریب پہنچتا ہے تو پانی تو نہیں ہوتا، پھر وہاں اس کا حساب چکتا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں، لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس وقت دھوکے کی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع الغرور بھی کہا، یا یعنی ایسی آیت ہے کہ اے لوگو دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھیں متاع الغرور کا نام بھی دیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ اب دیکھیں یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھہر جاؤں تھوڑا سا، آپ سوچیں اس بات پہ، کیا آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگا ہے؟ چلیں یہ سوچ لیں، آپ آج فیصلہ کر لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر فتویٰ لگائیں۔ اچھا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں؟ دیکھیں یہ علامات ہیں۔ اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی آپ سے میں ذاتی طور پہ مخاطب ہوں کہ ظاہر کا دھوکہ اگر لگ گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، آپ خسران المبین میں پڑ گئے، واضح نقصان میں پڑ گئے۔ اچھا وہ پتہ کیسے چلے گا؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، گردن جھکائیں، کسی وقت آپ اکیلے میں بیٹھ جائیں، دیکھیں اکیلا قبر میں آپ کو اکیلا اتارا جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا فارغ وقت میں جب بھی ہوں کہ آپ یہ اندازہ لگائیں، اپنے اوپر فتویٰ لگائیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگا ہے کہ نہیں لگا۔ اچھا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ دنیا کی کامیابی کو یعنی حاصل دنیا کو آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کی کامیابی کو اگر آپ اصل کامیابی سمجھتے ہیں، یا اس کی حاصل دنیا پر آپ خوش ہوتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کو مل جائے، کاروبار چل پڑے، کارخانہ چل پڑے، ایم ایل اے بن جائیں، پی اے بن جائیں، دکان چل پڑے یا نوکری لگ جائے گریڈ 26 کی، آپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ اگر آپ خوش ہوں گے اس پہ، یعنی اس کے حاصل دنیا پر آپ خوش ہو گئے، یا دوسری صورت میں اس کے نقصان پر آپ رنجیدہ ہو گئے، دل پہ لے لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے آپ کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، آپ اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو اللہ کی یاد کی کوئی اہمیت رہے گی نہیں، اللہ کو بھول کر آپ اب زندگی گزاریں گے، اپنی حقیقت کو بھول کر آپ زندگی گزاریں گے۔ اب آپ کی نظر میں جنت اور یا دوزخ، عذاب یا ثواب کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، آپ کی نظر میں ساری اہمیت جو ہے اب ظاہر کی ہوگی، حاصل دنیا کی ہوگی۔ تو یہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ آپ کو دین میں مکمل داخلہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے راستے پر چلنا آپ کے لیے کچھ اہمیت کا حامل نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا آپ کے لیے غیر اہم ہوگا، آپ کے اخلاق مختلف ہوں گے رسول کے اسوہ حسنہ سے، رسول کے اسوہ حسنہ سے آپ کے اخلاق مختلف ہوں گے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں،
اپنے اوپر رحم کریں۔ دیکھیں یہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اب آپ کے ساتھ ایک شیطان متعین ہے۔ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میں تو ابھی 5 وقت کا نمازی ہوں، کبھی کبھی تہجد کے لیے بھی اٹھ جاتا ہوں یا اٹھ جاتی ہوں، اور میں تو باقاعدہ روزے رکھتا ہوں، ابھی میں سیر سپاٹا کر کے آیا ہوں مکے مدینے کا، اور روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ تو دیتا ہوں، چاہے مجبوری سے دوں لیکن دیکھتا ہوں، اللہ کی راہ میں میں خرچ کرتا ہوں لیکن بڑی مشکل سے۔ تو یہ سب آپ جب کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں تو کچھ اچھا کام کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی یتیم کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہو سکتا ہے کسی بیوہ کی آپ مدد کرتے ہوں، لیکن اللہ یہ دیکھیں یہ سارے کام جو دین کے ہم کام کر رہے ہیں تو یہ سارے کام اس وقت فضول ہو جاتے ہیں جب کہ آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں۔ بہت بڑی تعداد ہے، ہم سب کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ آج کے مسلمان کو اسلام قرآن کی حکومت روئے زمین پر تو ہے نہیں، مسلمان بکھر گئے ہیں، تفرقہ بازی کا شکار ہیں، کوئی امیر المومنین نہیں ہے، نہ مومن ہے نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ یہ دیکھیں سارے نتائج ہیں، اللہ کے عذابات ہم پر مسلط ہیں اور عذاب کی کوڑے ہم پر برسائے جا رہے ہیں۔ مسلمان ذلیل ہے اور خوار ہے، کیونکہ اس نے ایک تو یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ رحمان دیکھیں یہ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، آپ اس پر غور کریں۔ ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ اللہ کی یاد کا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ کی یاد ہوتی کیا ہے، وہ بھی ہم نے محدود کر دی ہے ظاہری ذکر لسانی تک۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑی بھی ہے، وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح چھوٹی سی ڈالی ہوئی ہے اور ٹکا ٹکا گھما رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، بہتان تراشیاں کر رہے ہیں، چور ہو ڈاکو ہو، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لیکن تسبیح پھیر رہے ہیں۔ چہرے پر نہ داڑھی ہے نہ داڑھی ہے سنت کے مطابق، سنت کیا داڑھی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، عمر ہے 70 سال، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کون ہے، یہ میں جو جس کے تذکر، یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم لوگ ہیں۔ اللہ کی یاد کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ میں بتاؤں گا آپ کو اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے، لیکن میں ویسی ایک بات کر رہا تھا۔ دیکھیں دنیا کا دھوکہ، اب تک جو میں نے مضمون آپ کے لیے بیان کیا ہے اللہ کی عطا سے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر اب یہاں دیکھیں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 36، فرمائے کیا اللہ نے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ جس نے بھی میں، یہ میں کا جب آتا ہے نا تو اس میں یہ سب پر لاگو ہوتا ہے، سب انسانوں پر، مرد عورت سب لوگ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، آخری مضمون ہے میں۔ تو میں میں کون کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ ہمارا تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو محدود کر دیا۔ اس کی تفاسیر کو بھی اکثر تفسیروں میں آپ دیکھ لیں
تو محدود بس شان نزول تک وہ بیان کر رہے ہیں. کافروں نے یہ کیا، کافروں نے وہ کیا، مکے کے مشرکوں کے لیے ہے یا مشرک نہیں، ایسا بات نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس وقت کے لیے بھی تھی، آج بھی ہے، کل آنے والے کل کے لیے بھی ہوگی، قیامت تک کے لیے یہ کتاب نور ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اما لک و اما علیک، قرآن کی ہر آیت یا تو آپ اس کے مطابق ہیں یا آپ اس کے خلاف ہیں. یہ یا آپ کے حق میں گواہی دے گا قرآن، یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. آج کے مسلمانوں کے خلاف گواہی دے گا قرآن روز قیامت، اور رسول بھی انکار کر دیں گے آپ کو پہچاننے سے. یہ میری قوم نہیں ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو ایک شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو خلاصہ کلام اس وقت کا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنے بارے میں فتویٰ لگائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو اگرچہ بہت سے مفتیان کرام تمہیں فتویٰ دے دیں. آج ہمارے لیے جو فتویٰ بیان ہو رہا ہے ہمیں آج کے مسلمان کو، مبارک ہو تم مسلمان ہو، تم امتی ہو، حضور کے امتی ہو، جنت میں تمہیں جانا ہے، بس خوش ہو جاؤ. یہ فتوے ہیں، یہ غلط ہے. ہم نہ مومن ہیں نہ جنت جانے کے لائق ہیں. ہم نے تو جہنم کا انتخاب کر لیا ہے. اس بات پہ بھی غور کریں. دیکھیں، جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی حالت میں آپ کی موت آئے گی. حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اسلام، جو مومن نہیں ہے وہ جنت میں چلا جائے، اور یا جو مومن ہے وہ دوزخ میں چلا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. افنجعل المسلمین کالمجرمین افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ نے فرمایا، قرآن ہے بھیا، میں اور آپ کیا چیز ہے کہ ہم اپنی باتیں کریں. نو، اصل چیز جو ہے قرآن ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، جو بھی ہے. اچھا، ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں اسی ضمن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا لیکن وہ جس نے انکار کیا. صحابہ اکرام نے پوچھا، حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم تو انکار کرنے والے ہیں بھیا، ہمارا تو انکار ہے. ہو سکتا ہے ایک مرد یا عورت 5 وقت کا نمازی ہو، مرد کے چہرے پر مٹھی بھر داڑھی ہو، عورت پردے کی پابند ہو، بال کھولے ہوئے نہ رکھتی ہو غیر مردوں کے سامنے، ہو سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے چند باتوں کو لیا ہو دین کی. باقی دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت سے غافل ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے بھی غافل ہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے. ہم تو غیر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں.
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم تو مال سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تم خیر کی محبت میں تم بڑے شدید محبت ہے تمہارے دل میں. آپ دیکھ لیں ہماری ساری باتوں میں مفاد پرستی ہے، ظاہر پرست ہیں ہم. ہر چیز میں پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں، دنیا کا مفاد. یہ تو بات غلط ہے. آپ تو آخرت کے مفاد کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے. اور ہمارے دیکھیں یہ تو ایک عام بات ہے، ہمارے نزدیک ترجیح جو ہے ہمارا ذاتی مفاد ہے، ظاہری مفادات ہے. ظاہری مفادات کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں. ایک شخص مکان بنوا رہا ہے، بے دریغ اس میں پیسہ لگاتا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، پینٹری ہونی چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور عموماً بعض اوقات تو لوگوں کو اپنے گھر میں رہنے کی یعنی جو بہت پسندیدہ دل ہے، پسندیدہ گھر ہے، اس میں رہنے کی بھی نوبت نہیں آتی. بعض اوقات آدھا بن جاتا ہے، آدھی تعمیر ہو جاتی ہے، آدھی کیونکہ بہت بڑا خرچہ شروع کیا ہوتا ہے، پھر پیسے ختم ہو جاتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا زندگی گزارنے کا بنیاد جو ہے وہ ہمارے ذاتی مفادات ہیں. خاندان میں بھی آپ ایک دوسرے سے ذاتی مفادات کے تحت، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے کچھ پیسے نہ دے سکا، قرض لے لیے، پھر نہ دے سکا، اس سے آپ روٹ گئے، اس نے میرے پیسے کھا لیے، میں نہیں بولتا اس سے، یا میں نہیں جاتا اس کے گھر، وغیرہ وغیرہ مختلف ہیں. لیکن دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں، دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے. ہم خود دیکھیں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے. لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، 70 سال 75 سال، وہ سوچتے رہتے ہیں پیسہ اور کیسے بنائیں، پیسہ اور کیسے بنائیں، جائیداد اور کیسے بنائیں. کبھی کبھی تو چھپ چھپ کے جائیدادیں بناتے رہتے ہیں لوگ، بھائیوں کو پتہ نہ چلے، بہنوں کو پتہ نہ چلے. ایسا ہوتا ہے پھر موت کے بعد جو ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے، کاغذات نکل آتے ہیں، یہ مکان بھی لیا تھا اس نے، یہ زمین بھی لی تھی، یہ بھی، لیکن بھائیوں کو تو پتہ نہیں تھا. ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم بس اپنی یعنی بخیل ہیں اور نہیں چاہتے کہ ہماری جو بھی ہماری ہے وہ کسی کو پتہ چلے، اور یہ بخل کی علامات ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، یہ آیات جو ہیں آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، اس میں بہت ایک خطرناک صورتحال بیان ہو رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک خاص قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ اس کا یعنی اس کو جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا یا غفلت برتی تو ایک شیطان میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں. بالکل واضح الفاظ ہیں، نقید لہو شیطانا وہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. بات کریں گے انشاءاللہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم